السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، طویل سوالوں کے جوابات۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا طویل سوالوں کے بارے میں کہ کیسے لکھیں اور کیا لکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر سوال آتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجئے تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ تو سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کے ایک مردم خیز بستی دسنا میں، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، 22 نومبر 1884 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید ابو الحسن تھا۔ دسنا میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا۔ علامہ شبلی سے وہیں ان کی ملاقات ہوئی تو شبلی نے اس جوہر کو پہچان لیا۔ سید سلیمان ندوی نے انہی کی زیر صدارت تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ان کے استاد شبلی نے الندوہ کے نائب مدیر کی ذمہ داری سونپی۔ آگے چل کر پھر یہی مدرس مقرر ہوئے اور جس ادارے نے ان کی سربراہی میں بہت نام پیدا کیا وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ہے، جس کے بانی خود شبلی نعمانی تھے۔ سید سلیمان ندوی کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ وہ کثیر تصانیف تھے۔ نقوش سلیمانی، ہماری زندگی کا نام، مقالات سلیمان، سیرت النبی وغیرہ ان کی یادگار تصانیف ہیں۔ یہ پہلا سوال تھا کہ اگر سوال آئے سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجئے تو کیسے آپ لکھیں گے؟ آگے دیکھیں، اگلا سوال ہے انشائیہ کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیں، غیر افسانوی اصناف ادب میں انشائیہ وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبہ یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط ہی اور نہ ہی اس کا کوئی اصول ہے۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی محسوس ہونے لگے۔ آخری چیز جسے انشائیہ کا وصف سمجھنا چاہیے اس کی تازگی ہے۔ یوں تو تازگی ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بغیر کوئی بھی صنف ادب فن کے اعلیٰ مدارج تک نہیں پہنچ سکتی۔ تاہم انشائیہ ہی ایک ایسی صنف ہے جس میں نہ صرف تازگی کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے بلکہ جس کی ذرا سی کمی انشائیہ کو اس کے فنی مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ غور کیجئے تو انشائیہ کی امتیازی صورت ایک بڑی حد تک اسی خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس طرح سے ہی سوال پوچھے جائیں گے اور ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی سوال ہوں۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار ایک لازوال تصنیف ہے۔ اس کے مصنف میر امن دہلوی کو اردو میں سادہ نثر نگاری کا موجد کہا جاتا ہے۔ میر امن کو شہرت اسی کتاب سے ملی۔ باغ و بہار فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے جسے میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا۔ اس میں 4 درویشوں کی کہانی کو میر امن نے ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ باغ و بہار کی روانی اور اس کی سادگی ہی اس کتاب کی اعلیٰ پہچان ہے۔ اس میں ایک بادشاہ آزاد بخت کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ باغ و بہار اردو نثر نگاروں میں اپنا نمونہ آپ ہے۔ اس کی اشاعت 1801 میں ہوئی۔ یہ میر امن کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں روزمرہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا ہے، چنانچہ یہ کتاب اردو کے نثری داستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے فرت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری پہ روشنی ڈالیے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز فرت اللہ بیگ سے ہوا۔ ان کی پیدائش 1885 میں ہوئی۔ گو کہ شروع میں انہوں نے شاعری بھی کی لیکن ان کی شہرت خاکہ نگاری کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے استاد نذیر احمد پر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے خاکہ لکھ کر اردو خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اس میں انہوں نے نذیر احمد کے شبیہ کو اچھے طور پر ابھارا ہے۔ فرت اللہ بیگ اعراب کی غلطیاں کرتے تھے جس کی وجہ سے نذیر احمد پریشان ہو کر تعلیم دینے سے منع کر دیا، لیکن فرت اللہ بیگ ان کی اس ناراضگی سے ہار نہیں مانے
اور مزید رہے کہ ہم جب بھی تعلیم حاصل کریں گے تو نذیر احمد ہی سے کریں گے، اور وہ اس ضد میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ فرحت اللہ بیگ نے اس خاکہ کو اپنی پرکشش زبان اور دلکش اسلوب سے خاصا دلچسپ بنا دیا ہے۔ خاکہ میں جا بجا ظرافت کی پھلجھڑیاں پھوٹتی نظر آتی ہیں جو قاری کے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ اسلوب کی یہی دلکشی اس خاکہ کو حیات جاویداں بخشتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد بتائیں۔ تو ایک محقق اور ماہر لسانیات کی حیثیت سے مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ یوں تو سید صاحب کی تحقیق کا خاص میدان تاریخ اسلام رہا ہے اور ان کی بیشتر تصانیف بھی اس موضوع پر ہی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سید سلیمان ندوی ایک کامیاب مورخ کے علاوہ ماہر لسانیات بھی تھے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ان کی مشہور کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ اس علمی مضمون میں مختلف الفاظ کے معنی کو کئی زبانوں کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ زبان کے علم میں یہ مضمون اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ان لفظوں کے اصلی معنی کی وضاحت کی گئی ہے جو روزمرہ کی زبان میں بولتے اور استعمال کرتے ہیں، مثلاً سرخی، نہار منہ، احدی، قلعی اور اشیاء خوردنی میں قورمہ، ناشتہ، قلیہ وغیرہ۔ یہاں قلیہ کی شکل عربی ہے مگر معنی عربی نہیں۔ قلیہ کی عربی شکل قلیہ ہو سکتی ہے۔ عربی میں قلی بھوننے کو کہتے ہیں، اس سے قلیہ بن سکتا ہے، اور بھنے ہوئے گوشت کو قلیہ کہتے ہیں۔ ہمارے زبان میں قلیہ اس شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی سبزی ڈالی گئی ہو۔ چنانچہ اس جیسے اور بہت سے الفاظ کی ترتیب کو مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے اس مضمون میں شامل کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، انشائیہ کے لیے وزیر آغا نے کون سی شرطیں بتائیں؟ تو وزیر آغا اردو ادب کی ایک ذی وقار شخصیت کا نام ہے جو بیک وقت تنقید نگار، شاعر اور انشائیہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے، اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں ہی اصناف میں وزیر آغا کو کامل دسترس حاصل ہے۔ جہاں تک انشائیہ کا تعلق ہے، اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث ہوئے ہیں۔ ان مباحث کے نتیجے میں کوئی ایک مثبت اور متفقہ رائے ابھی تک قائم نہ ہو سکی ہے۔ انشائیہ دراصل وہ طرز تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال یا کسی جذبے کو پرلطف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر آغا کہتے ہیں کہ افسانہ یا ناول میں جو لوازمات معروضی انداز میں پیش کیے جاتے ہیں وہ طریقہ کار انشائیہ کے ذیل میں ممکن نہیں۔ ادب کی دوسری اصناف اور فنی پیرایوں سے انشائیہ کے امتیازات کے متعلق بحث کرتے ہوئے انہوں نے اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کا شکفتہ موڈ اور طنز و مزاح کے عناصر کی آمیزش سے اس صنف کے خد و خال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، جدت اور خوشگوار سادگی جیسے عناصر کی آمیزش ہوتی ہے۔ وزیر آغا اپنے مضمون میں ان عناصر کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان عناصر کی آمیزش کے بعد ہی انشائیہ پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں بہت ہی مسرت خیز معلومات حاصل کر لی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں طور پر غالب رہتا ہے، جس سے قاری کے ذہن میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے اپنے غم بھول کر اس کی لذت میں کھو جاتا ہے۔ اور یہ آخری ہے، مٹی کا تیل، مضمون سے اپنی واقفیت کا اظہار کریں۔ تو مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا ایک مشہور مضمون ہے جس میں مٹی کے تیل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کو اس کی بدبو کے سبب بھلے ہی حقیر اور بے وقت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے دم سے آدمی روشنی پاتا ہے۔ مٹی کے تیل کو مخاطب کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں۔ مضمون نگار نے مٹی کے تیل کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی اور ضمنی واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی آج بجلی آ گئی ہو لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اس تیل کے سہارے اپنی راتوں میں اجالے ابھرتے ہیں۔ خلاصہ تحریر یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی نصیحت آمیز رویہ اپناتے ہیں۔ یہ خواجہ حسن نظامی کا خاص انداز ہے، وہ چلتے چلاتے تبلیغ و اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جواب دیں گے اگر آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات آئیں تو، یعنی کہ طویل سوالات اگر ہوں تو اس میں کتنے الفاظ ہونا چاہیے
یہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جواب کتنا بڑا ہو۔ میں پھر آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔